پورے ہوں گے۔ اللہ کی مہربانی سے یہ پروگرام شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں گے وقت پر، اور میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ پاک اس کو خیریت کے ساتھ تمام فرمائے۔ آج پہلی محرم کو ہمیشہ یہاں حضرت فاروق اعظم کا تذکرہ ہوتا ہے، اور فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے تذکرے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا کہا کہ اذا ذکر الصالحون، کہ جب نیکوں کا تذکرہ کرو فحی عالم بعمر، تو سب سے پہلے عمر کا ذکر کرو، چونکہ اب نیکوں کا تذکرہ ہوگا 15 دن تک، لہذا سب سے پہلے فاروق اعظم کا تذکرہ۔ میں فاروق اعظم کی زندگی پر اس وقت نظر کر رہا ہوں جتنا میں نے دیکھا ہے کبھی، تو مجھے ان کی زندگی کا ہر باب ایسا نظر آ رہا ہے کہ کسی دوسرے صحابی میں وہ خصوصیت نہیں۔ مرتبہ تو دوسرے نمبر پر ان کا ہے، پہلا درجہ حضرت صدیق اکبر کا اور دوسرا درجہ حضرت فاروق اعظم کا، لیکن اس وقت میں مقام ان کا بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بات اس وقت میں نے کہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس جگہ کی برکت سے میرے زبان پر آئی۔ میں فاروق اعظم کا مقام بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے کہ میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں فاروق اعظم کا مقام بیان کروں، لیکن میں قرآن کو دیکھ کر کے اور حدیث کو دیکھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات کہوں گا وہ کہوں گا۔ چند منٹوں کا مسئلہ ہے۔ فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے اسلام لانے کے لیے حضور کے پاس نہیں آئے، نہ اسلام لانے کا واقعہ بھی نہیں بتاؤں گا، بلکہ فاروق اعظم ایک جری بہادر، جدھر چلے جائیں ادھر انقلاب آ جائے، ایسی کیفیت ان کی تھی جو فطری تھی۔ ہمارے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور وہ دیکھ کر خاموش نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا کی، اے اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے دے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے وجود سے اسلام کو عزت ہے، آپ کی ذات سے اسلام کو عزت ہے، لیکن نہیں، حضرت کی ذات سے تو جو عزت ہے وہ ہے، جو عمر کے ذریعے سے عزت ہوگی وہ بھی تو حضرت ہی کی ذات سے ہوگی۔ حضرت امام انقلاب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 6 سال تک فاروق اعظم کے ایمان کے لیے اللہ کے پیغمبر نے دعائیں کی۔ 6 سال تک آخری پیغمبر نے، حضور نے 6 سال تک مسلسل، اور کیا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ عمر ابن خطاب کو یا ابو جہل کو، دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ 6 سال تک دعا کرتے 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 کیا حضور کی دعا راستے میں رکتی ہوگی؟ قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہوگی نا؟ یہی امام شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، ہر دعا ایک دعوت نامہ ہے، ہر دعا ایک دعوت نامہ ہے فاروق اعظم کو بلانے کے لیے۔ اللہ اکبر، 6 سال تک جتنی مرتبہ حضور کی زبان سے نکلا اتنے دعوت نامے حضرت فاروق اعظم کو بلانے کے لیے حضور بھیج رہے، پھر تب بھی حضرت فاروق اعظم پہ کوئی اثر نہیں۔ ایک دن کہنے لگے کہ آج میں وہ کام کروں گا جو کوئی نہیں کر پایا، کیا؟ ابھی میں حضور کی گردن لے آؤں گا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا ابو جہل نے بھی ارادہ نہیں کیا، ابو لہب نے بھی ارادہ نہیں کیا کہ میں ابھی جاتا ہوں۔ قصہ مختصر، حضور کے پاس پہنچ گئے، بہنوئی کے بارے معلوم ہے، مسلمانوں کو خوب مارا، مار پیٹ کے حضور دار ارقم میں ہیں اور اندر وضو کیا جا رہا ہے کہ اسی گھر میں اندر نماز پڑھیں گے، دروازے بند ہیں۔ فاروق اعظم ننگی تلوار ہاتھ میں لیے پہنچ گئے۔
دروازوں کی جھریوں سے جھانک کے دیکھا لوگوں نے اور کہا عمر آئے ہیں اور ننگی تلوار ہاتھ میں، حضرت علی بھی اندر، حضرت حمزہ بھی اندر۔ تو کہا حضور آپ اکیلے نہ جائیں؟ کہا نہیں میں جاؤں گا۔ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، کہا کوئی پرواہ نہیں، اگر عمر نیک ارادے سے آتا ہے تو ہم خوش آمدید کہیں گے، اور اگر برے ارادے سے آئے تو انہی کی تلوار سے ان کی گردن کاٹے۔ دروازہ کھولا، فاروق اعظم سامنے، اب کچھ نہیں بن پڑ رہی، تھر 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 کانپ رہے ہیں اور یقیناً آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اور یوں کہا زبان حال سے کہ اب تو مٹ جائیں گے تیرے نام پہ، سوچا ہے یہی درد مندان محبت کا طریقہ ہے یہی کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے ایمان کو قبول فرما لیجئے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا؟ یہ خود سے نہیں آئے، ان کو حضور نے بلوایا۔ جسے بلوایا جاتا ہے وہ مرید نہیں ہوتا ہے، مراد ہوتا ہے، اسی لیے فاروق اعظم کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے وہ کیا جو کسی کے ساتھ نہیں کرتے، اپنا سینہ آپ نے چوڑا کر دیا اور دونوں ہاتھ سامنے کیے، فاروق اعظم آئے اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو بھیچا، لپٹایا اور لپٹا کر کے ان کو چھوڑا۔ اب عمر کی کایا پلٹ گئی۔ میں کہتا ہوں آپ سے کہ اللہ کے پیغمبر کی ایک نظر ایسی ہے، ان کی چوکھٹ پر جا کے ان کی ملاقات ایسی ہے کہ ساری دنیا کے ولیوں کو، بزرگوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، اور جس نے ایک لمحہ حضور کے ساتھ گزارا ہے اس کو دوسرے پلے میں رکھ دو، وہ سارے ولیوں، سارے بزرگوں سے آگے بڑھ جائے گا کہ جس نے ایک لمحہ حضور کی صحبت میں گزارا ہے۔ میرے بھائی، فاروق اعظم کو لپٹا کے چھوڑا تو اب کہنے لگے کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ کسی شاعر نے اسی کو کہا، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں، میں کیا کروں؟ اب آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہی میں بھی کروں، میں مسلمان ہو گیا۔ صحابہ اکرام وضو کر رہے تھے، کاہے کے لیے وضو کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم کوئی معمولی چیز، کاہے کے لیے وضو کر رہے ہیں؟ کہا نماز پڑھیں گے۔ نماز کیا چیز ہوتی ہے؟ ان سے بتایا۔ کہا اچھا نماز پڑھیں گے وہ یہاں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم لوگ چھپ کے رہتے ہیں۔ کہا نہیں، حضرت کی طرف منہ کیا اور کہا آج حضرت یہاں نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، مل رہی ہے اسلام کو عزت۔ آج یہاں نماز نہیں ہوگی، آج خانہ کعبہ میں چل کے نماز پڑھی جائے گی اور وہاں اذان دی جائے گی۔ فاروق اعظم کا یہ کہنا گویا حدیث تقریر سے یہ بات ثابت ہے، اللہ کے پیغمبر نے ان کو روکا نہیں۔ یہ جو میں نے بات کہی ہے، علماء ہوتے تو سمجھتے جو بات میں نے کہی۔ حدیث تقریر سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ وضو کرو یہاں لیکن نماز خانہ کعبہ میں ہو۔ کس طرح جا رہے ہیں؟ سب سے آگے فاروق اعظم۔ حملہ کرنے والے آؤ عمر پہ حملہ کرو، مارنے والے آؤ آ کر کے عمر کو مار کے حوصلہ اپنا بلند کرو۔ اور سامنے دائیں بائیں ایک طرف حضرت حمزہ ہیں، ایک طرف حضرت علی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دار ارقم سے خانہ کعبہ تشریف لیے جا رہے۔ دیکھا کہ ابو جہل بھوچکا کھڑا ہوا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ یہ تو گردن کاٹنے کے لیے گئے تھے، یہ تو ان پر قربان ہو کے آ رہے ہیں۔ ناسخ التواریخ کے مؤلف لکھ رہے ہیں کہ فاروق اعظم نے دیکھا کہ ابو جہل جو رشتے میں ان کا ماموں بھی لگتا تھا وہ انتظار میں کھڑا ہوا، جوش آ گیا فاروق اعظم، اور کیا فرماتے؟ مالی اراکم کلکم قیاما والکہل والشبان والغلاما محمدا قد شرح الاسلاما نذب عنہ الخال والاعماما حقا وقد یکسر الاصناما۔ مامو جان، آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، مہربانی کر کے آگے نہ بڑھیے گا، اگر آگے بڑھیے گا تو اپنے ماموں کو اپنے آقا کے اوپر سے قربان کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حوصلہ منٹوں سیکنڈوں میں فاروق اعظم کے اندر پیدا ہوا۔ فاروق اعظم کو نہیں جانتے، آج دو چار باتیں اخباروں میں چھپ گئیں۔ فاروق اعظم
قرآن اور دین کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ فاروق اعظم کو ہٹا دو، اسلام کی ترقیات بے معنی ہو کے رہ جائیں۔ آج مسجدوں میں مینار بلند ہو کے فاروق اعظم کی عظمت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ آج مسجدوں میں نماز تراویح اور پورا قرآن مجید پڑھ کے فاروق اعظم کے نامہ عمل میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ آج اسلامی سن ہجری لکھا جا رہا ہے، فاروق اعظم کی عظمتوں کا چرچا ہو رہا ہے۔ فاروق اعظم کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ فاروق اعظم وہ ہیں جن کی رائے پر اللہ کی رائے اتری۔ کیسے؟ حضور سے کان میں کہا، جی نہیں آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے، بعضی آیتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، بہت دن ہو گئے بتائے ہوئے۔ فاروق اعظم کی رائے پر اللہ کا قرآن بول رہا ہے، یہ ہے مقام ان کا۔ کوئی دوسرے صحابی کو یہ مرتبہ اتنی تفصیل کے ساتھ حاصل نہیں۔ جزوی طور پر میں کہہ رہا ہوں، ورنہ کلی طور پر تو صدیق اکبر سے افضل کوئی صحابی نہیں۔ فاروق اعظم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر، یہ تینوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے، اور بدر میں مسلمانوں کو جب فتح ہو گئی تو رات بھر ان کے قیدی جو بدر میں آئے تھے اور رات میں قید کر دیے گئے تھے، اور ان قیدیوں میں ایک حضرت عباس بھی صلاح بنا دیتے تو بہت اچھا تھا۔ حضور نے سنا، سن کے خوش ہو گئے، چپ ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے اور آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے پیغمبر مقام ابراہیم کو آپ مصلی بنائیے۔ کیوں؟ مرضی ہے فاروق اعظم عمر ابن خطاب، یہ ہے فاروق اعظم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کا کوئی فرمان منافقوں کے جنازے کی نماز کے لیے نہیں تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جن کے پوتے ناتی پر پوتے کہیں کوئی ہوں گے، عبداللہ ابن سبا کی آل اولاد، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق اور منافقوں کا سردار، اس کا انتقال ہونے لگا۔ اس نے کہا مجھے کفن دیا جائے تو حضور کے چادر یا کرتے میں دیا جائے۔ حضرت کے پاس اطلاع آئی، آپ تو سر سے پیر تک رحمت ہی رحمت ہے، اللہ آپ کی رحمت کے اثرات ہم کو عطا فرما دے اور ہمارے ساتھ اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ ان کے لڑکے جو غالباً مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا میرے باپ کی مرضی یہ تھی کہ جنازے کی نماز آپ پڑھائیں۔ حضرت نے سنا، انکار نہیں کیا، آگے جانے لگے۔ فاروق اعظم قراقر ہو رہا ہے، ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے، جلدی سے جا کے حضور کے کان میں کہہ لیں حضور یہ منافق ہے اور آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں۔ حضور نے اصلاح آمیز نظر فاروق اعظم پر ڈالی، عمر تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ اللہ منع کرے گا تو میں رکوں گا۔ یہ سب کچھ نہیں کہا، نظر یہ بتا رہی۔ فاروق اعظم چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، نماز ہو گئی۔ اب جبریل لے کے آ رہے ہیں، کیا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے پیغمبر آپ ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھیے، آپ ان کے لیے دعا نہ کیجئے، اور میرے حبیب آپ ان کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوئے۔ یہ کس کی مرضی؟ فاروق اعظم۔ ایک دو موقع نہیں ہیں، نہ معلوم کتنے ایک مرتبہ